کام کر آج بھی کہتی ہے یہی روح یزید، مجھے شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ مسافرہ شام ثانیہ زہرا دختر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہمراہ خاندان رسالت کی پاک مستورات اور دربار یزید میں بقائے اسلام کی خاطر تاریخی خطبہ کے ساتھ ویلاگ لیے سید غضنفر شیرازی حاضر خدمت ہے۔ نکلی نہ تھی جو گھر سے کبھی قافلہ سالار بن گئی، ایک پہر میں علی کی بیٹی علمدار بن گئی۔ 10 محرم کو شام شہیدہ کے بعد شام غریبہ کا دردناک آغاز ہو گیا۔ یزیدی فوج نے جناب امام سجاد مستورات بچوں کو ایک خیمے میں منتقل کر کے لوٹ مار کرتے ہوئے دیگر خیموں کو نظر آتش کر ڈالا۔ نواں خواں بیبیاں پیاس سے بلبلاتے معصوم بچوں کی آہ و پکار دشت نینوا میں ہر جانب کوہرام مچا رہی تھی۔ یزیدی فوج کے ایک دستے نے بخار میں مبتلا امام سجاد کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر ثانیہ زہرا کے دلیرانہ احتجاج پر عمر سعد نے سپاہ کو واپس جانے کا حکم دے دیا۔ شدت بخار کے باوجود بیمار کربلا کو بھاری زنجیریں اور توق پہنا دیا گیا۔ بی بی سکینہ کے کانوں کی بالیاں بے رحمانہ اتار لی گئیں۔ 1500 سپاہیوں کے ساتھ اہل بیت کے قافلے کو شام روانہ کیا گیا۔ 7 شہداء کے سر بھی نیزوں پر سوار تھے۔ کوفہ سے دمشق 23 منزلیں 800 میل 30 روز کا سفر تھا، مگر مزاحمت کے ڈر سے عجلت میں دشوار گزار تکلیف دہ راستوں سے گزرتے ہوئے کوفہ میں 4 دن قیام کے بعد لٹا ہوا قافلہ 16 دن میں شام پہنچا۔ دوران سفر اونٹوں کی سبک رفتاری پر اگر کوئی کمسن بچہ صحرا میں گر جاتا تو وہیں بھوک پیاس سے تڑپتے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اسیران کے دمشق پہنچنے پر شہر میں تزئین و آرائش اور خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ قافلہ سادات کو بازاروں کے تنگ موڑوں اور گلیوں سے گزارا گیا۔ پابند سلاسل سید زادیوں کو گھنٹوں انتظار اور نانا کے دین اسلام کی کئی اذانیں بغیرت تماشائیوں کے ہجوم میں سننا پڑیں۔ دربار یزید میں 700 خصوصی نشستوں کے ساتھ سلطنت کے گوشے گوشے سے اکابرین مدعو تھے کہ اسلام کے باغی اسیر ہو کر آئے ہیں۔ دربار میں نوشی میں مصروف عمل یزید کے توہین امیز کلمات پر امام سجاد نے اذان کی آواز پر اپنا سحر انگیز خطبہ روک دیا تو ملعون نے تشت میں سر مبارک امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی سے گستاخی کی تو ثانیہ زہرا نے اماں فضا کو ہٹا کر یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ تیری کنیزیں با حجاب ہیں اور خاندان رسالت کی بے ردا بی بی مخدومہ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود سلام آل محمد پر۔ تو جس چھڑی کے ساتھ مقدس ہونٹوں کی گستاخی کر رہا ہے وہ جنت کے سرداروں کا سردار ہے۔ تو میرے نانا کے دین کو سبوتاش کر کے دور جاہلیت کے رسم و رواج واپس لانا چاہتا ہے اور ناطق قرآن اس کے بھائی بیٹوں بھتیجوں جانثاروں کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو پامال کر کے اس سوچ میں غلطاں ہے کہ تو نے فتح پا لی ہے اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی مضبوط ہے۔ تو نے اہل بیت کی دشمنی میں اسم و طہارت کے نگینوں کو خاک اور خون میں غلطاں کیا ہے۔ تیرے بھڑوں کے لب و دندان پر ہمارے بزرگوں کے گوشت چبانے کے نشانات ہیں۔ ہمارے شہداء کے بے گور و کفن لاشیں بے آب و گیا صحرا میں پڑے ہیں۔ تو نے سجدے کی حالت میں سر کٹوانے والے مجسم قرآن کو بے نمازی کہا جس کا سر مبارک نو کے سنا پر قرآن سناتا رہا۔ تو نے مال و زر کی طاقت سے بے ایمان مفتیوں کا ایمان تو خرید لیا، مگر میرے نانا کا دین قیامت تک قائم رہے گا۔ اے یزید تو خسارے میں ہے اور برباد ہوگا۔ دہکتی جہنم کی آگ تیرا بد نصیب مقدر ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب حساب کتاب ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہوں گے، جبرائیل ان کے معاون اور مخدومہ کائنات پروردگار سے خاندان رسول کے بے گناہ خون پر سراپا التجا ہوں گی اور تیرا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی آگ ہوگی۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا دربار یزید میں بے ردا پابند سلاسل خطبے نے تاریخ پلٹ کر رکھ دی اور دربار کا ماحول انتہائی تبدیل اور جارحانہ ہو گیا۔ یہ نہ ہوتی تو مر جاتا اسلام بھی،
مٹ گیا ہوتا خالق کا پیغام بھی، سمجھا گئی ہوتی صبح کو شام بھی، کوئی نہ لیتا خدا کا نام بھی، دین ہے یہ بھی زینب کا احسان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ یزید کا مکر و فریب، فتح و کامرانی کا سارا غرور اس خطبے کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سجدہ کے وہ جملے حرف بے حرف درست ثابت ہوئے۔ آج دنیا میں حسینیت کا پیغام نسلوں سے نسلوں میں منتقل، ظلم، جبر، فرعونیت کے خلاف ایک عالمی تحریک کی صورت دھارتا نظر آ رہا ہے، اور یزیدیت ایک گالی کا مکروہ کردار بن کر رہ گیا ہے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور خاندان رسالت کے مہ پاروں کی عظیم قربانی کے بعد سیدہ زینب کا بقائے اسلام اور وحدانیت کے لیے بے مثال لازوال کردار ہے، جس کا تا قیامت ذکر کیا جاتا رہے گا۔ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زارا ہے تو تیور میں علی ہے، سلام ثانیہ زارا، سلام مخدومہ شام۔